بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین الطیبین المعصومین اما بعد۔ جناب سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کی ولادت و سعادت کی مناسبت سے آپ سب عزیزان کی خدمت میں ہدیہ تبریک عرض ہے۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کہ جن کی شخصیت اور باعظمت کردار کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے سامنے اجاگر کیا اور آپ کی شخصیت امت کے اندر ایک اسوہ کی صورت میں نمایاں ہوئی۔ بہت سارے پہلو ہیں جن کے اوپر گفتگو کی جا سکتی ہے۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا نے ولایت کے دفاع کے لیے اور نظام الہی کے قیام کے لیے جو قربانیاں دیں اور امت کو بیدار کرنے میں جو اپنا کردار ادا کیا، خود ایک تفصیلی موضوع ہے۔ ہم آج کے دن جس پہلو سے گفتگو کریں گے وہ گفتگو کا پہلو ہے کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا ایک مثالی زوجہ تھیں، یعنی ان کے زوجہ ہونے کی جانب سے آج ہم انشاءاللہ تعالی مباحث کو کچھ پڑھیں گے۔ روایات اہل بیت علیہم السلام اس حوالے سے تفصیلی ہیں، جس میں جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کا تذکرہ وارد ہوا ہے، ان کے اقوال ہیں اور گھرداری کے امور ہیں۔ خصوصاً جناب سیدہ سلام اللہ علیہا نے اس وقت اپنے گھر کے ان امور کو تنہا انجام دیا جب عالم اسلام حالت جنگ میں تھا اور امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام مسلسل جنگوں میں اکثر بیشتر مصروف رہتے تھے۔ ہم اپنا سرنامہ کلام قرآن کریم کی آیت کو قرار دیتے ہیں تاکہ انشاءاللہ تعالی اس جانب سے ہم اس بحث کے اوپر چند آپ کی خدمت میں نکات کو پیش کر سکیں۔ سورہ احزاب آیت نمبر 33 میں ارشاد باری تعالی ہوتا ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہم صل علی محمد وعلی محمد۔ شیعہ سنی دونوں کتب اس بارے میں متفق ہیں کہ یہ جو حصہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تلاوت کر کے ایک چادر کے نیچے پنجتن کو اکٹھا کیا اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کیجیے، ہؤلاء اللہم ہؤلاء اہل بیتی، کہ یہ میرے اہل بیت ہیں، اور پھر مختلف تفصیلات اس کے ضمن میں پائی جاتی ہیں کہ وقت کی قلت کی وجہ سے صرف نظر ہم کرتے ہیں۔ یعنی یہ بہت آشکار آیت ہے کہ خود احادیث مبارکہ اس مقام پہ مصداق اور فرد کا تعین کر رہی ہیں کہ اس آیت کا اصل جو اس آیت کا شان نزول بنتا ہے وہ واقعہ حدیث کسا کے نام سے ہمارے ہاں معروف ہے۔ ایک اور آیت آپ کی خدمت میں عرض میں کرتا ہوں جو کہ سورہ دہر کی آیت ہے، کہ اس میں ارشاد باری تعالی ہوتا ہے کہ سورہ دہر آیت نمبر 9، انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، کہ ہم فقط اور فقط آپ کو اللہ کی وجہ الہی یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مرضی کے لیے، اس کی خوشنودی کے لیے اس عمل کو انجام دینے والے ہیں، اور اس عمل کے جو کھانا کھلانے کا عمل ہے اس کے بدلے میں نہ کوئی جزا چاہیے اور نہ کسی شکریہ کے ہم طلبگار ہیں۔ ہم ان دو آیات کے اوپر اکتفا کرتے ہیں کہ یہ دو آیات گھرانے سے تعلق رکھتی ہیں، گھرانے کے ایک عمل کو ظاہر کر رہی ہیں، یعنی ایک دفعہ ہے امت کی جانب سے ان سے تعلق قائم کرنا، جیسا کہ قرآن کی واضح آیت ہے کہ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کہ میں قربہ کی یعنی یہ جو قرابت دار ہیں، یہ جو اہل بیت طہارت ہیں علیہم السلام، ان کی ساتھ مودت کو اجر رسالت تم لوگوں کے درمیان قرار دیتا ہوں۔ لہذا یہ اجر رسالت امت کی طرف سے یہ وظیفہ عائد ہوتا ہے، یعنی ہم لوگوں کے اوپر شرعاً لازم ہے
کہ ہم اپنے وجود سے، اپنے کردار سے، اپنے اعمال سے ایسا اظہار کریں کہ جس سے اہل بیت علیہم السلام کی محبت ظاہر ہوتی ہو، وَإِلَّا وہ شخص منافق کہلائے گا۔ شیعہ سنی اس بات کی پر متفق ہیں کہ اہل بیت علیہم السلام سے اظہار محبت اور ان کی تعظیم و تکریم وہ لازم ہے، لہذا یہ امت کا فعل ہے۔ لیکن آج ہم جس کو موضوع بحث قرار دے رہے ہیں وہ شخصیت جناب سیدہ سلام اللہ علیہا ہیں کہ وہ اپنے گھر کے اندر بعنوان زوجہ کے کس طریقے سے امور کو سنبھالتی تھیں اور امور کو انجام دیا کرتی تھیں۔ اس کے اوپر ہماری گفتگو کئی جہات سے ہو سکتی ہے۔ اول یہ کہ ازدواج جو امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہوا وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے خصوصی حکم کے اوپر ہے کہ بعض جگہوں پر وارد ہوا ہے کہ اگر امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نہ ہوتے تو جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کا کوئی بھی ہمکف نہیں تھا۔ یہاں سے ان احادیث علماء نے بڑا ایک خوبصورت اور ظریف نقطہ اخذ کیا ہے کہ اگر معصوم ہو، یعنی ذات معصوم ہے، مرد ہے، تو اس کی زوجہ غیر معصوم ہو سکتی ہے، جیسے کہ نوح علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، بلکہ ایک ہی مورد ہے جہاں پہ زوجہ معصوم ہے، وَإِلَّا سب کے سب انبیاء و ائمہ علیہ السلام کی زوجات کیا تھیں؟ غیر معصوم تھیں، وہ صرف امیر المومنین علیہ السلام ہے۔ اس کا برعکس نہیں ہے، اگر خاتون معصوم ہے تو اس صورت میں اس کا شوہر غیر معصوم نہیں ہو سکتا۔ مثلا جناب مریم سلام اللہ علیہا معصومہ ہستی ہیں لیکن ان کا شوہر نہیں ہے۔ جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا وہ معصومہ ہیں لیکن ان کا شوہر بھی معصوم ہے، اس لیے اگر امام علی علیہ الصلوۃ والسلام نہ ہوتے مثل جناب مریم ان کا کوئی بھی ازدواج نہ ہوتا۔ حتیٰ کہ بعض علماء کہتے ہیں کہ چونکہ تالی تلو المعصوم ہے جناب فاطمہ معصومہ علیہ السلام، یعنی قریب قریب ہیں عصمت کے، معصوم نہیں ہے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی مانند جناب معصومہ سلام اللہ علیہا، لیکن چونکہ قریب قریب ہے اس لیے ان کی بھی زندگی میں کوئی شوہر، یعنی ان کی اپنی زندگی میں ان کا شوہر غیر معصوم نہیں قرار دیا گیا، اور معصوم ان کے لیے نہیں تھی، ان کی اس دائرے میں اس وقت موجود نہیں تھے، چونکہ ان کے والد گرامی تھے امام کاظم علیہ السلام، یا برادر بزرگ تھے امام رضا علیہ السلام۔ اس لیے امت کے درمیان چونکہ معصوم نہیں موجود تھا اس لیے ان کا بھی ازدواج نہیں ہوا۔ بعض علماء اشارہ اس طرف کرتے ہیں۔ بہرحال یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ یہ نقطہ آپ کے سامنے آیا کہ اگر خاتون معصوم ہو تو اس کا شوہر حتماً و حتماً معصوم ہونا چاہیے۔ ایک معصوم خاتون کبھی بھی غیر معصوم مرد کے ماتحت نہیں آئے گی۔ یہاں پہ سید غیر سید والی بات نہیں ہے، یہ ضابطہ دائرہ معصومین علیہ السلام میں ہے، اور یہ بھی احادیث سے ہمارے سامنے ظاہر ہوتا ہے۔ لہذا جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کا اس طور پہ گھرانہ تشکیل پایا کہ دونوں ہستیاں عصمت کے دائرے میں ہیں، دونوں ہستیاں معصوم ہیں۔ اچھا، اب یہاں سے خداوند متعال نے چونکہ امامت کا ایک دریا بہانا تھا یا امامت کا ایک نور ظاہر کرنا تھا، لہذا یہ وہ منبع قرار پایا کہ جہاں سے لؤلؤ والمرجان اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے صادر فرمائے۔ امت کے لیے یہ گھرانہ مثالی بنایا گیا۔ ہم ایک دفعہ گھرانے کے اعتبار سے، پھر یہ میں زاویے اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ان تمام زاویوں سے ہمیں دیکھنا چاہیے، ان تمام زاویوں سے اس گھرانے کو دیکھنا چاہیے۔ ایک دفعہ امت نے کیسا رابطہ رکھنا ہے، مثلا ہم گھر میں خوشی کا اظہار کریں، اظہار مودت کے لیے اس واجب عمل کو انجام دیں۔ اہل بیت علیہ السلام کی خوشی میں خوش ہونا وہ مودت کی علامت ہے، اور غمی میں غمگین ہونا مودت کی علامت ہے۔ حتیٰ کہ معتبر حدیث میں وارد ہوا ہے کہ اگر کوئی شخص پتھر سے محبت کرے گا تو روز قیامت اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ محشور کرے گا۔ لہذا جس سے انسان محبت کرتا ہے اس کے ساتھ وہ انسان اٹھایا جاتا ہے۔ یہ امت کی جانب سے ایک فعل ہے، لیکن ایک دفعہ ہم ان ہستیوں کی جانب سے دیکھتے ہیں، ایک دفعہ گھرانے کو آپ دیکھ رہے ہیں، جیسے قرآن کی آیت آپ کی خدمت میں پڑھی کہ اہل البیت سے رجس کو اللہ تعالیٰ نے دور فرمایا ہے، اور اسی طرح دوسری آیت آپ نے سورہ دہر میں دیکھی کہ ان کا عمل یہ ہوتا تھا وہ فقط اللہ کے لیے انجام دیتے تھے۔
یہ گھرانے اہل بیت کی خصوصیت ہے. لیکن اس گھرانے کے اندر ایک دفعہ ہم ایک فرد کو ملاحظہ کرتے ہیں. وہ فرد کس طریقے سے زندگی بسر کرتا ہے، وہ فرد کس طریقے سے امور کو سنبھالتا ہے، وہ فرد کس طریقے سے مختلف طرح کی مشکلات کو سامنا کرتا ہے تو اس کی تدبیر فرماتا ہے. ہم اس اینگل کے اوپر آ گئے. بس آپ نے دیکھا کہ گفتگو ہماری چلی کہ گھرانہ اللہ تعالیٰ نے تشکیل دیا، وہ گھرانہ پوری امت کے لیے وہ اسوہ حسنہ ہے، چونکہ گھرانے سے معاشرہ بنتا ہے. لہذا ایک گھرانہ ایسا ہونا امت کے درمیان لازم تھا کہ اس گھرانے کو دیکھ کے تمام گھرانے اپنے امور کو انجام دیں. اور وہ اللہ تعالیٰ نے گھرانہ جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا کا گھرانہ قرار دیا. بقیہ زوجات کا گھرانہ نہیں ہے امیر المومنین علیہ السلام کی، فقط اور فقط جناب سیدہ سلام اللہ علیہا سے کا جب گھرانہ ہے یہ ایک مثالی گھرانہ ہمارے لیے تشکیل پاتا ہے. اب اس گھرانے میں جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کا کردار دیکھیں. با عنوان زوجہ، چونکہ با عنوان بیٹی بھی ہیں، با عنوان ایک مولا اور آقا جو امام علی علیہ السلام ان کے ہیں، اس کے اعتبار سے امام کی تابع بھی ہیں، مطیع بھی ہیں. جو امام علی علیہ السلام کی اطاعت ان کے لیے، یعنی شوہر داری کے اعتبار سے وظائف الگ ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا امیر المومنین علیہ السلام کی امامت کے باب سے وظائف جدا ہیں، اور ایک ان کی خود اپنی شخصی فضیلت کا مقام ہے. وہ مقام فضیلت، وہ عصمت کا درجہ ہے، سیدۃ نساء العالمین ہیں. یہ ایک اپنی جگہ مقام ہے. ابھی ہم ان مقامات سے یا ان جہات سے بحث نہیں کر رہے، بلکہ کس جہت سے کر رہے ہیں کہ وہ امام علی علیہ السلام کے جہت سے زوجیت کو جو انجام دیتی تھیں اس کا کیا طریقہ کار تھا، اس کو کس طرح سے ان امور کو ہینڈل کرتی تھیں. ایک گھرانے کے اندر جب ایک خاتون با عنوان زوجہ آتی ہے تو اس کے لیے بہت سارے امور پیش آتے ہیں، جس کو آپ خوشی اور غمی کے بھی کہہ سکتے ہیں، سختی اور آرام کے بھی حالات کہہ سکتے ہیں. بہرحال خاتون ہونے کے ناطے ایک طب نسوانی پائی جاتی ہے. وہ یقیناً معصوم ہستیوں میں یہ طب اپنے کمال اکمل و اتم درجے کے اوپر ہوگی. بس امام علی علیہ السلام میں تمام کے تمام، بقیہ ائمہ علیہ السلام میں بھی اسی طرح ہیں کہ جو خصوصیت مردانہ ہے، یا جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ رجولیت ہے، یا ایک مردانہ اوصاف ہیں، وہ اپنے تمام کے تمام کمالات کے اعلیٰ ترین درجے کے اوپر فائز ہوں گے. اسی طرح سے نسوانی طور پر ہے، حتیٰ کہ روایات میں حلیہ مبارک کے حوالے سے بھی کچھ نہ کچھ بیان آیا ہے، اس کو ہم ترک کرتے ہیں. جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا با عنوان زوجہ، جو ہمارے پاس پہلا امر سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کو دیکھ کے فوراً انہوں نے رضایت کو قبول کیا. البتہ خود دل سے راضی تھی امام علی علیہ السلام جیسی باکمال اور عظیم ترین ہستی اور شخصیت پہ. نمبر 2، جب ازدواج کیا جناب سیدہ سلام اللہ علیہ، ابھی میں احادیث آپ کی خدمت میں اس لیے نہیں عرض کر رہا کہ کلام ہمارا بہت طولانی ہو جائے گا اور وقت بہت قلیل ہے، وائلہ یہ احادیث ہمارے سامنے مختلف جگہوں پہ آپ نے سنی ہوں گی. انہیں پڑھتے ہوئے بھی ہم صرف ایک ترتیب دے لیں کہ بعنوان زوجہ ہمیں اسی طریقے سے خواتین کو اختیار کرنا چاہیے. کردار فاطمہ سلام اللہ علیہا کی جھلک اگر کسی خاتون میں ہو، یہ قریب ترین خاتون ہیں سیرت و ہستی جناب سیدہ سلام اللہ علیہا سے. بالکل اسی طرح بعض ڈرامے خواتین دیکھ دیکھ کے انہی کے طور طریقے اختیار کرتی، یہ قریب ترین ان فاسد خواتین کے ہیں. اس سے پھر کردار بھی ویسا ہی ظاہر ہوتا ہے. لیکن ایک عظیم ترین ہستی کو مد نظر رکھ کے کوشش کرتی ہے کہ میں ان کے عمل کے اعتبار سے، فکر کے اعتبار سے، کردار کے اعتبار سے ان کے قریب ترین ہو جاؤں. یہ جو قرب ہے یہ اسے اعلیٰ ترین منازل پہ پہنچا سکتا ہے. ہاں یہ پھر ہو سکتا ہے کہ ایک گھرانے کے اندر شوہر بھی مومن ہے اور زوجہ بھی مومنہ ہے. برعکس بھی ہو سکتا ہے کہ شوہر مثل فرعون ہو اور خاتون مثل آسیہ. آسیہ ایسی بزرگ اور عظیم خاتون ہیں، قرآن نے ان کا تذکرہ زندہ کیا ہے. یعنی کائنات میں بعض ایسی خواتین آئی ہیں کہ وہ تمام تا قیامت آنے والے مردوں کے لیے اپنے وجود میں ایک مثالی نمونہ رکھتی ہیں. مثلا ان میں سب سے بڑی شخصیت خود جناب سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ ہے، پھر جناب مریم سلام اللہ علیہ، جناب سارہ
جناب آسیہ، جناب ہاجر، موسیٰ، حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو والدہ ماجدہ ہیں، یہ چھوٹی خواتین نہیں ہیں، بہت بڑی اور بزرگ خواتین ہیں. اور جناب مریم کو تو قرآن نے عالمین کی خواتین کے اوپر سردار قرار دیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ پوچھا گیا تو فرمایا وہ اپنے زمانے کی خواتین کی سردار تھی، اور جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ تمام زمانے کے خواتین کی سردار ہیں. اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ کیا ان کی عظمت ہے کہ سیدۃ نساء العالمین ایک چھوٹا ان کا پہلو نہیں ہے. اس لیے خواتین کے لیے زوجیت کے مقام پر یا زوجہ ہونے کے ناطے جناب سیدہ سلام اللہ علیہ سب سے بہترین نمونہ ہے. اب آپ آئیں شادی کے اوپر جب بات آئی، اور یہ اس ٹائم ہمارے معاشروں کے اندر بہت بڑا مسئلہ بن چکا ہے. بہت زیادہ مہریہ رکھا جاتا ہے، حق مہر ایک بہت بڑی تعداد میں، خصوصاً ایران کے اندر تو ایک بدکاری کی بڑی وجہ یہی ہے. پاکستان میں بھی بعض مسائل اس طرح سے موجود ہیں. خلاصہ کلام جناب سیدہ سلام اللہ علیہ نے مال کو نہیں دیکھا امیر المومنین علیہ السلام کی جانب، یا اسی طریقے سے حق مہر کی ایسی صورت نہیں رکھی کہ شوہر کے اوپر وہ بوجھ بن جائے، دباؤ بن جائے. یہ بھی نہیں کہ حق مہر تھا ہی نہیں، ایسا بھی نہیں ہے. حق مہر اس دور کے مطابق 500 درہم تھے. 500 درہم کو آج مساوی کریں تو ایک قلیل بن جاتی، یعنی چند ہزار، ممکن ہے 40,000 بنے، 50,000 روپے بنے، یا اس سے بھی اوپر شاید بنتے ہوں. لیکن حق مہر ضرور تھا، یعنی خاتون کے لیے حق مہر قرار دیا جائے. لیکن حق مہر میں دو چیزوں کو مد نظر رکھیں. اب کوئی تعین نہیں کیا شریعت نے آ کے، اور یہاں پہ بھی سیرت جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی پہلی جھلک یہی ہے کہ حق مہر ہونا چاہیے. حق مہر کو معاف کر دیں یا بالکل بے ارزش کر دیں، دونوں چیزیں نہیں تھیں. ایسا نہیں ہے کہ قرآن دینا حق مہر رکھ دیا، مکہ کا حج کرانا حق مہر رکھ دیا. حق مہر رقم کے اوپر رکھا گیا. لہذا جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے حق مہر میں، چونکہ حق مہر میں خاتون کا راضی ہونا لازم ہے، وہ ایسا نہیں ہے کہ باپ راضی ہو، چونکہ نکاح کے جو امور انجام پا رہے ہیں وہ اگرچہ خداوند متعال کی طرف سے حکم بھی ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ اس کو ایک اپنی رسالت کے مقام کے اوپر فائز ہوتے ہوئے حکم خدا کی تکمیل کرتے ہوئے امور کو انجام دے رہے ہیں، لیکن اسی وقت باپ ہونے کے ناطے بھی اس کو انجام دے رہے ہیں. امام علی علیہ السلام شوہر ہونے کے ناطے ان امور کو نکاح سے وابستہ ہو رہے ہیں. لہذا یہاں پہ حق مہر ہو، اگر رقم کی صورت میں ہو خوب، لیکن دو شرائط اس میں سے ہو. اس قدر بڑی مقدار یا مبلغ نہ ہو، اتنا زیادہ حق مہر نہ ہو کہ وہ نکاح ہی متاثر ہو جائے یا تاخیر کا شکار ہو جائے، یا اتنا زیادہ حق مہر نہیں ہونا چاہیے کہ شوہر اس کے فشار اور دباؤ میں آ جائے. یہ دونوں چیزیں نہیں ہونا چاہیے. تیسری چیز جہیز تھا، ایسا نہیں ہے بالکل ہی نہیں جہیز تھا. ضرورت کی وہ تمام چیزیں جو میاں بیوی دو فرد کو چاہیے ہوتی ہیں. ایک دفعہ جہیز ہوتا ہے جس میں آئندہ آنے والی نسل کی بھی شادی ہو کے پوتے نواسے وہ اسے استفادہ کر سکتے ہیں. یہ بادشاہوں والا اور ڈھیر بنانے والا اصلاً جہیز نہیں تھا. اتنی مقدار جہیز کی تھی کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ اور امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام وہ ابتدائی زندگی اپنے خانوادے کی شروع کر سکے. گھرانے عموماً انسان سوچتا ہے کہ گھر ہو، سواری ہو، کوئی ہمیں من حیث یحتسب رزق کا ذریعہ پتہ ہو، چونکہ رزق دو طرح سے آتا ہے. ایک دفعہ رزق آنے کا ہمیں مقام پتہ ہے، جگہ پتہ ہے، طرف پتہ ہے، راستہ پتہ ہے کہ یہاں سے رزق آ رہا ہے. جیسے تنخواہ پیشہ لوگ زندگی بسر کرتے ہیں، انہیں پتہ ہے ادھر سے تنخواہ آنی ہے. اور ایک ہے جو اللہ تعالیٰ پہ توکل کر کے اسے رازق مان کے زندہ رہتے ہیں، اور من حیث لا یحتسب، یہ پتہ ہے رزق آئے گا، کہاں سے آئے گا کہ تو یہ نہیں پتہ. اس راستے سے آئے گا، آشنا راستے سے آئے گا، نا آشنا راستے سے آئے گا، نہیں پتہ. لہذا جب گھرانے آغاز میں آباد ہوتے ہیں تو وہ بالکل معمولی سے وسائل کے ساتھ آباد ہو جاتے ہیں، اور ہونا بھی ایسا ہی چاہیے. ان کے لیے بہت وسیع و عریض اگر حالات کو رکھا جائے تو اس سے گھرانہ نہیں آباد ہوتا. گھرانے کے لیے ابتدائی وسائل ہونے چاہیے جس سے ان کی زندگی بسر ہو سکے، یعنی اتنی مقدار
کہ بستر ہو یا اسی طرح سے کھانے پینے کے کچھ برتن ہوں، اٹھنے بیٹھنے کے کچھ وسائل مہیا ہوں، اور کمرہ ہو جس میں پرائیویسی بن سکے، حمام ہو کہ جس میں نہانے دھونے کا اہتمام ہو سکے. تو یہ جو ابتدائی درجے کے وسائل ہیں یہ جہیز کی صورت میں گھر میں دیے گئے. وہ کیا کیا جہیز دیا گیا شیعہ سنی کتابوں میں وارد ہوا ہے. لہٰذا بس آپ نے دیکھا جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کا جب نکاح ہوا، حق مہر تجویز ہوا. وہ خاصیت عرض کر دی کہ معصومہ ہونے کے اعتبار سے اگر خاتون معصوم ہے تو اس کا شوہر حتماً معصوم ہونا چاہیے، وإلا اس کا نکاح نہیں ہوگا. اب یہاں پہ ہم زوجہ ہونے کے ناطے چند نکات اخذ کر رہے ہیں کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کا حق مہر تھا اور رقم کی صورت میں تھا، ترخانے والی نہیں تھی، یعنی بے ارزش نہیں تھا کہ اس کی معاشرے میں کوئی خاص قیمت ہی نہیں ہے، یا جیسے تیسے لڑکی کو راضی کر دیا اور اس کے بعد اس کی مرضی بھی نہیں پوچھی، یا باپ نے اپنی مرضی اس کے اوپر تھوپ دی، حمل کر دی. کوئی اس طرح کی چیز نہیں تھی، بلکہ ایک حق مہر جو اس معاشرے میں آپ یہ کہہ لیں کہ ایک باشرف گھرانے کے اندر ایک مقدار رکھی جاتی تھی، وہ مقدار ان کے لیے قرار دی گئی. اور دوسرا جہیز دیا گیا، لیکن کتنی مقدار؟ جو ابتدائی سطح کے اوپر زندگی آباد کرنے کے لیے ایک جوڑے کو چاہیے ہوتا ہے، شادی شدہ جوڑے کو جس کی ضرورت اور احتیاج ہوتی ہے. اس کے بعد من حیث لا یحتسب، اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے. کہاں سے عطا کرتا ہے ہمیں نہیں پتہ، چونکہ قرآن نے واضح طور پہ بتایا کہ ما من دابۃ الا علی اللہ رزقها، کوئی زمین کے اوپر جاندار نہیں ہے ایسا چلنے پھرنے والا، نہیں ذات ایسی کہ اس کا رزق اللہ تعالیٰ کے ذمہ داری ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے رزق کی ذمہ داری خود لے لی ہے، لہٰذا اس میں وسعت آہستہ آہستہ آ جاتی ہے. رزق میں حتماً و حتماً اضافہ ہے. اچھا، یہ تو ہمارے پاس گھرانے کے اعتبار سے ہوگی. اس لیے نکاح کو انجام دینے کی طرف آئیں اگر آپ کی شرائط پوری ہوگی، جو آپ گھرانہ یعنی لڑکی کی رضایت کو ہر رضایت کے اوپر بالا تر رکھا جائے. مرد کی رضایت ایک طرف شوہر کی، اور لڑکی کی رضایت باپ کی رضایت کے اوپر رکھی جائے. البتہ باپ کی رضایت کو جم کرنا ہے، باپ کی رضایت کے بغیر لڑکی کا نکاح نہیں ہوتا، لیکن لڑکی کی رضایت کو بالا تر رکھا جائے، اس کی مرضی کو بالا تر رکھا جائے. اسی طریقے سے حق مہر میں اس کی رضامندی لازم ہے. کیا اس لڑکی کی حق مہر میں اور لڑکی کو چاہیے کہ وہ اتنی مقدار کے اوپر رضامند ہو جائے کہ جو ایک معاشرے کے اندر قابل اعتبار یا قابل قیمت ایک رقم ہے. بہت زیادہ بھی نہ ہو کہ نکاح میں رکاوٹ ہو، یا بلیک میلنگ ایک قسم کی ہو، یا فروخت کرنا ایک قسم کا کہلائے، اور نہ اتنا کم ہو کہ اصلاً وہ شمار ہی نہیں معاشرے میں ہوتا. اچھا، اب جہیز بھی جب دینا ہے تو جہیز میں اتنی مقدار ہو کہ اتنا سامان ہو کہ ان کی ابتدائی زندگی آغاز ہو سکے. صحیح ہے، آغاز جو ہے وہ وسائل اتنے مہیا ہوں کہ آغاز کی زندگی ان کی چل سکے. یہ ہمارے پاس ابتدائی پہلو آ گئے. اب ہم اس سے آگے بڑھتے ہیں، وہ ہے کام کی تقسیم. میں احادیث مبارکہ آپ کی خدمت میں بعض عرض کروں گا. یہ ساری روایات ہمارے پاس شیعہ سنی کتب میں موجود ہیں. بعض روایات، اور یہ معتبر روایت ہے، الکافی اور بعض دیگر کتابوں میں جناب سیدہ سلام اللہ علیہا اور امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے گھر کے کام تقسیم کر لیے. گھر کے کام تقسیم یعنی مرد وہاں پہ کوئی فرعون بن کے نہیں بیٹھا ہوا کہ اس نے کوئی حرکت ہی نہیں کرنی اور اشاروں کے اوپر کام کرانے ہیں، اور خاتون کی اپنی کوئی مرضی ہی نہیں ہے، اپنی کوئی زندگی نہیں ہے، اپنی کوئی خواہش ہی نہیں ہے. ایسا قطعاً نہیں ہے. لہذا ایسا بھی نہیں ہے کہ گھر کے سارے کام خاتون کے اوپر آ گئے. قطعاً ایسا نہیں ہے، کیونکہ دین نے، اسلام نے خاتون کو اس کی تمام نسوانی خصوصیات کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کو ایک سٹیٹس دیا ہے. اس کا سٹیٹس جو ہے وہ نوکرانی نہیں ہے، خادمہ نہیں ہے، یا جیسے رہبر معظم بیان فرماتے ہیں کہ اس طور پہ تو اس کو مالکن کا ایک سٹیٹس ملنا چاہیے اگر قدر ہی کو ہم مد نظر رکھیں. یا دین اسلام نے بیان کیا کہ یہ قہرمان نہیں ہے جس نے بڑے بڑے شجاعانہ معاشرے میں جا کے کام کرنے، جو مردانہ کام کہلاتے ہیں، تلواریں چلانا، نیزے چلانا، جا کے مزدوریاں کر کے کما کے گھر کے اندر لے کے آنا، یہ قہرمان ہے. مرد کو قہرمان بنایا، جبکہ خاتون کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا بنایا ہے؟
ایک پیکر محبت اور رحمت اللہ تعالیٰ نے قرار دیا، اور یہی پیکر محبت اور رحمت اس کی وجہ سے گھر کے اندر کا ایک سکون برپا ہوتا ہے۔ اس لیے خاتون سے قہرمانہ چیزیں ظاہر ہونے لگ جائیں اور یہ والا پہلو ناقص رہ جائے، یہ سیرت فاطمہ سلام اللہ علیہا قطعاً نہیں ہے۔ سیرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کہ گھر کے اندر کے امور کو انجام دیں، جس میں محبت ہے، جس میں رحمت ہے، جس میں ایثار ہے، وہ غالب ہو بقیہ چیزوں کے اوپر۔ اس کو کیا ہونا چاہیے؟ بقیہ چیزوں پر غالب نظر آنا چاہیے، رحمت کو، ایثار کو، محبت کو۔ یا اسی طرح سے معنویت بہت اہم پہلو ہے۔ عموماً خواتین میں یہ پہلو ہمیں دکھائی دے دیتا ہے، یا تو بعض ہوتی ہیں کہ وہ نزدیک مرد ہی ہوتی ہیں، سارے مردانہ ان کے مزاج ہوتے ہیں، اور اکثر بیشتر خواتین گھر کے امور کو انجام دیتی ہیں اپنی اسی خصوصیات کی بنیاد پہ جو اللہ تعالیٰ نے مؤنث ہونے کے ناطے ان میں قرار دی ہے، لیکن معنویت سے بعض اوقات بے بہرہ ہوتی ہیں۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے ہر عمل میں وجہ اللہ کی مرضی حاکم تھی۔ سب سے پہلے خداوند متعال کی ہستی کی طرف رجوع کرتی تھی، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ارتباط کو قوی کرتی تھی، اسی لیے اپنی تمام مشکلات کے اوپر خداوند متعال کی طرف سے جو تحفہ ملا اس پر وہ راضی ہو گئیں، جسے تسبیح فاطمہ سلام اللہ علیہ کہتے ہیں۔ اگر آپ اس کا نقشہ اپنے ذہن میں کھینچنا چاہیں کہ آج کے دور میں آیا کوئی خاتون راضی ہوگی، وہ جو کیفیت اس وقت جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی تھی، اچھا نہیں ہوگی تو اپنے دل کو اتنا نرم کرے کہ ہو جائے، لانے کی بات ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ جناب سیدہ تھیں اور ہم تو ان کے مقام کیا خاک پا بھی نہیں پہنچ سکتے، بلا شک و شبہ کوئی بھی ان کے خاک پا بھی نہیں ہے، کوئی شخص بھی، لیکن ان کی سیرت کو مد نظر رکھیں تو ہم نے ان کی طرف بڑھنا ہے، ان کے طریقوں کو اختیار کرنا ہے۔ وہ جس کو انہوں نے ذکر کیا ہے، جس کو اختیار کیا ہے، ہم نے اختیار کرنے کی کوشش کرنی ہے، اس سے ہم قریب آئیں گے، وَإِلَّا خاک پاس بھی کم تر حالت میں ہی رہ جائیں گے۔ لیکن اگر کوئی ان کی سیرت پہ چلنا چاہے گا تو وہ ان کی قرب کی منازل کو طے کرے گا۔ اب وہ کیفیت میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، چونکہ تقسیم کار تو تھا، گھر کے کام جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے سخت تھے۔ اس کی بنیادی چند وجوہات ہیں۔ ایک تو وہ جگہ جو تھی اس میں عموماً کھانے پینے اور کپڑے دھونے وغیرہ اور دیگر امور گھرانہ کو انجام دینے کے لیے سخت زحمت کرنے پڑتی تھی، چونکہ آپ جانتے ہیں کہ جو ایک صحرائی علاقہ ہو یا پتھریلا علاقہ ہو، مٹی زیادہ ادھر جم جاتی ہے، ہر جگہ سے آپ کو پانی نہیں نکلتا کہ ادھر ہی کنواں ہو گھر کے اندر، اور اس دور میں رواج بھی نہیں تھا، گھروں کے اندر کوئی پانی کی پائپ لائن بھی نہیں تھی اور نہ کنویں اس دور میں ہوتے تھے، واش روم باہر ہوتے تھے، نہانے کی جگہ جسے حمام کہتے ہیں وہ گھر کے اندر فقط ہوا کرتا تھا۔ کچن ایک کونے پہ چھوٹا سا ہوتا تھا لیکن لکڑیوں سے جلتا تھا، گیس تو تھی نہیں، نہ سلنڈر تھے نہ گیس تھی۔ اب جناب سیدہ سلام اللہ علیہ انہوں نے مثلا کھانا بنانا ہے، حد اقل 2 وقت کا تو کھانا پکتا ہی ہے۔ اچھا اسی طریقے سے اب جب کھانا بنانا ہے تو لکڑیوں کو آگ بھی لگانی ہے۔ اچھا اس کے علاوہ آٹا بن کے باہر سے کوئی ملتا نہیں تھا، ملتا بھی ہوتا تو اتنی رقم اس دور میں ہر ایک گھرانے میں موجود نہیں تھی، چونکہ فقر پوری ریاست پہ چھایا ہوا تھا۔ ریاست اسلامی اس وقت مسلسل جنگوں میں رہنے کی وجہ سے حالت فقر میں تھی، اس لیے یہ ہر دوسرے گھر کا ایک مسئلہ بنا ہوا تھا، لہٰذا انہیں چکی سے پیسنا پڑتا تھا، اور چکی آج کے مردانہ ہاتھ بھی صحیح طرح سے اسے شاید نہ چلا سکیں، اتنی اس میں زحمت ہوتی ہے کہ اس میں آپ گندم وغیرہ ڈالیں اور پھر اسے پیسیں، یعنی بوریاں لائی جاتی تھیں اور اس کا اہتمام چکی کے ذریعے سے کیا جاتا تھا۔ اب جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی جو ازدواجی زندگی کا آغاز ہوا ہے یا 11 سال کی عمر میں یا 10 سال کی عمر میں، ظاہراً جو اعداد و شمار ہمارے پاس سامنے آتے ہیں، بہت زیادہ اگر ہم تخمینہ لگائیں اور ان کی عمر 21-22 سال لے جائیں تو 12 سال کی عمر میں ان کا ازدواج ہوا۔ مثلا ہم یہ کہیں کہ بعثت کے 5ویں سال ولادت باسعادت ہوئی، صحیح ہے، بعثت کے 5ویں سال ولادت باسعادت ہوئی، تو ہجرت جو ہے وہ تقریباً آپ یہ کہہ لیں کہ 6 سال بعد ہوئی ہوگی، یعنی جب
ہجرت ہوئی مدینے میں تو 6 یا 7 سال عمر تھی جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی، 6 یا 7 یا آپ یہ کہہ لیں 8 سال بالفرض. ہم اس لیے یہ فرضی طور پہ کہہ رہے ہیں کہ اعداد و شمار کتابوں میں مختلف ہیں، ہم ایک تخمینہ لگا لیتے ہیں تاکہ ہم اب قریب آ سکیں ان کی شخصیت جو عمر کے اعتبار سے تھی ان کی. ہم 8 سال لگائیں. مدینہ میں آنے کے بعد تیسرے سال ازدواج ہو جاتا ہے، یہ 11-12 سال کہہ لیں یا 10 سال بالفاظ دیگر. تیسری 3 ہجری کو یا 2 ہجری کو ازدواج ہوتا ہے، 3 ہجری کو امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی ولادت ہے. بس 2 ہجری آپ لگائیں. 2 ہجری سے لے کے 10 ہجری کو شہادت ہے ان کی. کتنے ٹوٹل سال ہوئے؟ 8 سال. امام علی علیہ السلام کے ہمراہ وہ 8 سال رہی ہیں. ان 8 سال میں 5 ان کے بچے ہیں. جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے 5 بچے ہیں. امام حسن و حسین علیہم السلام، جناب زینب و ام کلثوم علیہم السلام، اور جناب محسن جو شکم میں سقط کر گئے اور اسی سے ان کی شہادت بھی ہوئی. یہ 5 بچے ہیں ان کے. اچھا، ان 8 سالوں میں جناب سیدہ سلام اللہ علیہا آغاز ہی میں انہوں نے شوہرداری شروع کر دی. اب کھانا بھی بنانا ہے، کپڑے بھی دھونے ہیں، سلائی کڑھائی کا بھی کام جو اس وقت لازم قرار پاتا ہے گھر میں وہ بھی ہے، بچوں کی نگہداشت بھی ہے پالنا پوسنے کے اعتبار سے. کنیز کوئی نہیں ہے ان کے پاس. کنیز جناب فضہ وہ آخر ایام میں ملی، مثلا 9 ہجری یا 8 ہجری کو، یعنی 1 یا 1.5 سال یا 1 سال جناب فضہ ان کے ساتھ رہی ہیں. کنیز اس پورے دور میں نہ ہونے کے برابر ہے. لہٰذا اب امام علی علیہ السلام وہ مسلسل جنگوں میں رہتے تھے. جب آتے گھر ہوتے تھے تو امام علی علیہ السلام اب کام تقسیم ہے. پانی بھر کے امام علی علیہ السلام لائیں گے، گھر میں جھاڑو امام علی علیہ السلام دیں گے، اور لکڑیوں کو آگ امام علی علیہ السلام لگائیں گے. جناب سیدہ سلام اللہ علیہا چکی پیسیں گی، آٹا گوندیں گی اور کھانا بنائیں گی. یہ 3 کام وہ کرتی تھی. اور یہ 3 کام کہ پانی بھر کے لانا اور گھر کے اندر صفائی کرنا، چونکہ اس طرح نہیں ہے کہ گھر خالی گندے مندے پڑے رہتے ہوں. یہ جو بعض عجیب سا ایک ہمارے ہاں تصور ہوتا ہے، ایک برتن پڑا ہے وہ پڑے پڑے کئی مخلوقات اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں. کئی مہینے مثلا ایک چادر ہی نہیں سمٹی، خوشبو کا استعمال ہی نہیں ہے، نظافت اور صفائی ہے ہی نہیں، یا گھر کا کوڑا اٹھائے اور باہر اڑا کے گلی میں پھینک دیا. یہ گھرانے اہل بیت علیہ السلام سے دور کی چیزیں، یہ قباحتیں دور ہیں. اس لیے گھر کی صفائی ہر روز ہوتی تھی. جناب امیر المومنین علیہ السلام وہ صفائی کرتے، جھاڑو دیتے تھے، آگ جلاتے تھے کیونکہ سخت کام ہے، اور پانی بھر کے لاتے تھے. ادھر ایک سوال، امام علی علیہ السلام جب گھر نہیں ہوتے تھے، چونکہ مسلسل کئی مہینے جنگوں پہ ہے، جنگوں میں ہونے میں کئی مہینے، اور پھر تبلیغ کے اوپر مسلسل رہتے تھے، تو گھر میں کتنے دن رہے؟ 8 مہینوں میں قلیل وقت وہ بنتا جو امام علی علیہ السلام رہے. اور اس میں بھی زیادہ مسجد میں جاتے تھے. آدھی رات کو مسجد میں آتے، تھوڑا سا آرام فرماتے، پھر نماز شب کے لیے مسجد چلے جاتے، اور نماز فجر میں سورج طلوع ہونے تک رہتے، اور پھر سورج نکلنے کے بعد گھر جاتے، پھر تھوڑی دیر بعد واپس آ جاتے. آپ اس 8 سالہ زندگی میں جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا کا شوہر کے اعتبار سے ایک شکوہ شیعہ سنی کتب میں ضعیف سے ضعیف یا ان کی شخصیت کو گرانے کے لیے جو اموی ہتھ کنڈوں نے حدیثیں گھڑی ہیں، ایک بھی حدیث نہیں دیکھیں گے جس میں شوہر سے یہ گلہ ہو کہ وہ تو گھر ہوتا ہی نہیں ہے، وہ تو رہتا ہی مسجد میں ہے. ایک بھی ایسا گلہ نہیں ہے. لہذا وہ خوش اور راضی تھیں کہ راہ الہی کے اوپر اپنی جان کو فدا امام علی علیہ السلام کر رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حکم کے اوپر مطیع بن کے اپنی جان کو حاضر کرنے کے لیے میدان میں حاضر ہیں. لہذا یہ آپ نے ملاحظہ کیا کہ شکوہ نہیں ہے امام علی علیہ السلام سے. اور حقیقت یہی ہے کہ سیرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کے قریب خاتون ہی وہ ہوتی ہے کہ جو یہ گلہ نہ کرے کہ گھر میں کب آئیں گے، گھر میں کب ہوتے ہیں، خصوصاً اس وقت کہ جب وہ دینی کاموں کے لیے نکلا ہو، تو مزید وہ راضی ہو جائے شوہر کی طرف. جیسے کسب کار کے اوپر تو یا کسب مال کے اوپر تو خواتین راضی ہو جاتی ہیں، بے شک امریکہ یورپ میں مہینوں رہنا پڑے اور ادھر وہ گناہوں سے بھی آلودہ ہوتا رہے تب بھی بیگم راضی ہے. یہ سیرت جناب سیدہ نہیں ہے.
جناب سیدہ یہ ہے کہ دین کے لیے فداکاری، دین کے لیے وہ کسب کرنے کے لیے یا دین کی خاطر، عبادات کی خاطر اگر گھر سے دور رہتا ہے اور راضی بازی ہیں اس کے ساتھ۔ اب یہاں پہ یہ سوال ہے کہ وہ جو کاموں کی تقسیم تھی وہ تو تب تھی جب امام علی علیہ السلام حاضر ہوں۔ بقیہ گھرانوں میں بھی یہ مسائل تھے، لیکن ادھر غلام پائے جاتے تھے یا کنیزیں موجود تھیں۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا ان بچوں کے ساتھ، 5 بچوں کے ساتھ یا 4 بچوں کے ساتھ، ان کے گھر کے اندر پانی بھر کے کون لا رہا ہے، کون گھر میں صفائی کر رہا ہے، کون لکڑیوں کو آگ لگا رہا ہے، کون چکی کو پیس رہا ہے، یہ سارے کام تنہا جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کو کرنے پڑتے تھے۔ یہاں تک کہ ایک وقت آیا کہ اندر سے بہت تھک گئیں، چونکہ ان کے بدن مبارک کے اوپر چکیوں کی وجہ سے نشان پڑ گئے تھے، ہاتھوں کے اوپر چھالے پڑ گئے تھے، اور کپڑے وہ سیاہ رہتے تھے لکڑی وغیرہ کی وجہ سے، بار بار صاف کرنے پڑتے تھے انہیں، اور جھاڑو وغیرہ دیکھ کے بچوں کی نگہداشت کی وجہ سے بہت اندر سے خستہ ہو گئیں، اور خبر سنی کہ کچھ مال غنیمت میں غلام اور کنیزیں آئی ہیں۔ جیسے یہ سنا تو حاضر ہوئیں جناب سیدہ سلام اللہ علیہا محضر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب یہ سید سند، یہ چونکہ منظر اس وقت بہت سارے لوگوں نے دیکھا، تو اس لیے سب لوگوں کو یہ معلوم ہے، اور یہ بھی ہمیں پتہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اپنے دیگر خانوادے کے ساتھ بیٹھے ہوتے، زوجات کے ساتھ، یا مسجد میں بھی اگر ہوتے، تو مسجد میں خواتین کے لیے ایک الگ سے پردہ لگا ہوتا تھا، وہ پورا پردہ لگا ہوتا تھا، پردے کے پیچھے خواتین آتی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کلام ہوتی۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خصوصاً جناب سیدہ سلام اللہ علیہ آتی تو فوراً ان کے لیے اہتمام کرتے، کھڑے ہوتے، اور ان کی مشکل یا جو بھی سوال ہے اس کو حل فرماتے، اور اپنے اس خانوادے میں بھی ان کو خصوصی اہمیت دیا کرتے تھے۔ تو اس لیے جب اب آئیں تو وہاں پہ اہتمام کیا اور اپنے بہت قریب بٹھاتے یا اپنی جگہ کے اوپر بٹھاتے تھے، جیسے کہ حدیث میں آپ نے سنا ہے۔ تو جناب سیدہ سلام اللہ علیہ نے اپنے سارے مسائل بتائے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ ایک کنیز مجھے چاہیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا سا تأمل کیا، خاموش ہوئے۔ اب آپ صورت دیکھیں، یہ خواتین گھر کے کام کرنے والی خواتین جان سکتی ہیں، نوکرانیوں سے کام کرانے والی خواتین کا اس کا احساس کم ہوگا، کیونکہ ان کی ساری زحمت نوکرانیوں سے کام کرانے میں لگ جاتی ہے یا باہر کی شاپنگ میں۔ لیکن بعض خواتین ہیں جو گھر کے کاموں میں ان امور میں مشغول رہتی ہیں، خصوصاً جو وسائل کی کمی کی وجہ سے یہ کام انجام دیتی ہیں۔ اگر دل سے راضی ہیں اس کام کے اوپر، قریب سے قریب تر ہوتی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ کی عنایت ہے کہ وسائل کم اور دل راضی اس خدمت پہ، یہ بہت خوش خاتون پہ لطف ہے۔ چونکہ وسائل کی موجودگی میں کاموں کو اس طرح سے انجام دیں تو وہ مقام کبھی بھی حاصل نہیں ہوگا جو زحمت اور مشقت کے مورد میں ایک خاتون ایثار اور قربانی دکھاتی اور شکوہ نہیں رکھتی۔ یہاں پہ شکوہ بہت مہم ہے، چونکہ بہت سارے کام خواتین اپنے ایک جذبہ رحمت کی وجہ سے انجام دے رہی ہیں، چونکہ بہت ایک نرم اللہ تعالیٰ نے خلقت کو خلق کیا ہے کہ انسان واقعاً اس کی آغوش میں ایک سکون کا احساس کرتا ہے، اور ہر انسان اپنی ماں کی طرف بھاگتا ہے یا گھر کے سکون کی طرف وہ پناہ لیتا ہے، لیکن شکوہ خواتین کے وجود میں باقی رہ جاتا ہے، اور وہ شکوہ ہی ان کے لیے زہر قاتل بھی بن جاتا ہے۔ خلاصہ کلام جناب سیدہ سلام اللہ علیہ نے جب یہ حالات بیان کیے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سنا تو یقیناً محبت ان کی شدت سے اور اس مقام اور منزلت کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے، اور یہ مسائل بھی جو ان کے والد ہوں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت بھی تھی، جو انفال کے باب میں ہم روایات پڑھتے ہیں کہ ساری زمین اللہ نے ان کو عطا کر دی، اس سے سب سے اچھا صفت المال کہتے ہیں۔ صفت المال کے اعتبار سے ہمارے یہاں معتبر احادیث ہیں کہ اگر ایک مال آئے گا تو جو حاکم ہے، معصوم حاکم، وہ سب سے بہترین چیز اپنے لیے انتخاب کر سکتا ہے۔ جیسے عموماً یہ جو سواریاں تھیں، گھوڑے وغیرہ، سب سے بہترین گھوڑے انہوں نے اپنے لیے خاص کیے، وہ بھی جنگوں کے لیے، تاکہ نہ کہ یہ مرسڈیز لے کے روڈوں کے اوپر نکلنے کے لیے اور لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے، یہ نہیں، لیکن جو گھوڑے آتے تھے اس میں سب سے بہترین گھوڑے کو انتخاب کیا تاکہ جنگوں میں اس کو استفادہ کر سکیں۔ تو یہ حق حاصل تھا، سب سے بہترین کنیز، سب سے بہترین غلام۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے لیے بھی غلام اور کنیز کا انتخاب جو سب سے بہترین ہو، مومن ہو،
بڑا زیرک ہو، دانا ہو، مدبر ہو، چونکہ یہ غلام کی صفات دیکھی جاتی تھی کہ اس کے پاس کتنے ہنر ہیں، ہنر کے مطابق اس کی قیمت لگتی تھی، تو سب سے بہترین کا انتخاب کر کے دے سکتے تھے۔ لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں آپ کو ایک بہترین چیز نہ بتاؤں جو ان سب سے بہتر ہے، یعنی کنیز لینے سے بہتر ہے، یا آج کی اصطلاح میں کہہ لیں نوکرانی اور خادم لینے سے بہتر ہے، سرونٹ لینے سے بہتر ہے۔ تو جناب سیدہ سلام اللہ علیہا نے ان سخت ترین حالات میں پوچھا وہ کیا ہے؟ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 34 دفعہ اللہ اکبر، 33 دفعہ الحمدللہ اور 33 دفعہ سبحان اللہ پڑھو، اور اللہ تعالیٰ نے یہ تحفہ عنایت فرمایا ہے، یہ کنیز سے بہتر ہے، یہ غلام سے بہتر، اور اس سے دنیا ما فیہا سے بہتر ہے جو کچھ دنیا کے اندر موجود ہے۔ یہ سن کے جناب سیدہ سلام اللہ علیہا اس طرح سے کھل اٹھیں کہ جیسے کسی کو بہت بڑی اعلیٰ ترین چیز کی خوشخبری دی جاتی ہے۔ یہ اس اعلیٰ ترین درجہ ایمان سے پتہ لگتا ہے کہ کس مقام کی پر وہ فائز تھیں۔ یعنی آج کے دور میں خاتون کو یہ بتائیں تو وہ پھر آدھا گھنٹہ چیزیں بھی سننے پڑیں گی کہ ہمیں ٹرخانا ہی ہے، آخر آخرت کے اوپر ہم نے ٹھیک ہے چلے جائیں گے، دنیا بھی تو کچھ ہوتی ہے، پتہ نہیں کیا کیا انسان سوچتا ہے۔ اور بقیہ خواتین سے بعید تھا، یہ ان کے بلا شک و شبہ مقام کی وجہ سے ہے، لیکن اس کے اندر ہمارے لیے ایک مثالی اسوہ موجود ہے، خصوصاً خواتین کے لیے، کہ معنویت کو مادیات کے اوپر ترجیح دی جائے۔ ہم اس حد تک تو لے سکتے ہیں، یقیناً وہ جو ان کی خوشی اعلیٰ ترین خوشی تھی کہ جیسے کسی کو پتہ نہیں بہت بڑی شہنشاہت مل گئی ہو، بہت بڑا دنیا کا سرمایہ مل گیا ہو، تو وہ خوشی کا اظہار وہ اس نسخہ تسبیح کو جسے کہہ سکتے ہیں کہ تسبیح فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ شیعہ سنی دونوں معتبر کتب میں یہ تذکرہ آیا ہے، اور اس کو ہنسی خوشی لے کے واپس چلی گئیں اور اس کو اختیار کیا۔ کنیز سے بہتر یہ ہونا یہ ہے کہ یہاں پہ مثالی زوجہ کون ہوگی؟ جو مادیات کے اوپر معنویت کو ترجیح دے دے۔ ہاں ٹھیک ہے، ایک بہت بڑا گھر لے سکتے ہیں، لیکن جس جگہ لے رہے ہیں وہاں پہ فساد ہے، وہاں پہ تربیت کا موقع نہیں ہے، وہاں پہ معنویت کا قتل ہے، وہاں پہ روح کی موت ہے۔ خاتون کے نہیں میں اسی چھوٹے سے گھر میں یا ایک کمرے میں ہی میں گزارا کروں گی۔ شوہر کے اوپر بھیجا، ٹھیک ہے شوہر پہ پریشر ڈال کے اسے کئی کاروبار کروا سکتی ہے، کئی چیزوں کی اپنے خواہشات کو پورا کر سکتی ہے۔ خاتون کے اندر بالآخر خواہشات ایک زینت کے اعتبار سے وہ اللہ تعالیٰ نے ایکسٹرا آرڈنری زینت کا اس کے اندر مادہ رکھا ہے، اسی لیے تاکہ اپنے شوہر کے لیے وہ ہر وقت زینت کر سکے، اس لیے اسے زیورات سے رجحان اور میلان اس کی طرف ہوتا ہے۔ حتیٰ کہ یہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے بارے میں بھی وارد ہوا ہے کہ امام علی علیہ السلام نے ان کو جو ایک حق انہیں ملا وہ عطا کیا، اور ایک زیور تھا، اس زیور کو پہنا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو زیادہ خوشگوار نظروں سے نہیں دیکھا، تو اس کا فوراً احساس کیا۔ تو رسول اللہ نے پھر فرمایا کہ ہم یہ حاکم ہونے کی حیثیت سے لوگ دیکھتے ہیں میرے گھرانے کو، اور ہر گھر کے اندر خاتون کے پاس یہ زیور اس سطح کا موجود نہیں ہے، تو جناب سیدہ سلام اللہ علیہ نے اسے ترک کیا۔ یعنی آپ ان کی زندگی میں دیکھیں گے کہ معنویت اور ایمان ہر موقع کے اوپر مادیات اور مادی آرام اور سکون کے اوپر کیا ہے؟ مقدم ہے، وہ ترجیح رکھتا ہے۔ صرف ایک واقعہ اور اس کے اوپر ہم اختتام کرتے ہیں۔ ہمارے پاس تفسیر امام حسن عسکری علیہ السلام میں بعض بڑے خوبصورت واقعات وارد ہوئے ہیں، ان میں سے ایک واقعہ ہے تفسیر امام حسن عسکری علیہ السلام۔ بعض علماء اس تفسیر کے اوپر اعتراض کرتے ہیں، اور لیکن بعض نے تحقیق کے طور پہ ثابت کیا کہ یہ اس کے جو اندر آنے والی روایتیں امام عسکری علیہ السلام سے ہی منقول ہیں، اور بندے حقیر کی بھی یہی نگاہ ہے کہ چند کے علاوہ اوورال کتاب کو دیکھیں تو یہ امام عسکری علیہ السلام سے منسوب ہے، اس لیے اس البتہ روایت کو دیکھیں، روایت بہت بہترین ہے۔ امام عسکری علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا خود بیان کرتی ہیں، اب یہ جو بیان ہے یہ ائمہ علیہ السلام سے آیا ہے، کیونکہ خاتون کے پاس تو نامحرم مرد نہیں ہوتے تھے، ہم کے راویوں سے آیا ہے، اس لیے گھرانے کے اکثر چیزیں ہمارے پاس نہیں پہنچی۔ کیوں؟ کیونکہ حجاب کا بہت شدید اہتمام اس دور میں کیا جاتا تھا، بہت شدید۔ البتہ ایسا بھی نہیں تھا کہ
بعنوان زوجہ وہ باہر ہی نہیں نکلتی تھی، ایک راستے میں چھوڑیں تو پھر واپس ہی نہیں آ سکتی تھی. نہیں، شب جمعہ روایات میں آئے کہ جناب حمزہ علیہ السلام کی قبر پہ مسلسل جایا کرتی تھی، مانوس تھیں. پھر ان کی قبر مبارک کی مٹی کو لے آئی اور اس سے تسبیح بنائی انہوں نے، مصبحہ عربی میں کہتے ہیں. تسبیح اردو لفظ بن جاتا ہے، یعنی اردو میں ہم جسے تسبیح کہتے ہیں عربی میں مصبحہ کہتے ہیں. پہلے وہ بناتی تھی کپڑوں سے، دھاگوں کو گول گول کر کے اس سے بنایا کرتی تھی، پھر اس کے بعد اس مٹی کی بنائی. اب وہ مدینے سے باہر قبر اس وقت شمار ہوتی تھی، ابھی تو داخل مدینہ شمار ہوتی ہے. لہٰذا اس کا یہ مطلب ہے کہ امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے یہ اجازت بھی موجود تھی اور وہ مدینے کے ان امور کو جانتی بھی تھی. مدینے کی خواتین سے ان کا بڑا گہرا ربط تھا، لہٰذا خواتین کے کئی مسائل سامنے آتے تھے. خواتین میں بھی ہر شے میں تقسیم ہے، یا تو وہ میٹھی ہے یا تلخ ہے، یعنی مومن ہے یا غیر مومن ہے. تو یہ واقعہ دیکھیں، تیزی سے اختتام کی طرف آتے ہیں کہ وقالت فاطمہ سلام اللہ علیہ بیان فرماتی ہیں قد اختصم الیہا امرأتان، ان کی خدمت میں دو خواتین آئیں جن کے درمیان جھگڑا تھا. فتنازعتا فی شیء من امر الدین، دین کی کسی امر میں ان میں جھگڑا ہو گیا. ممکن ہے کسی مسئلے میں بحث ہو گئی، یہ کہتی تھی یہ ہے، یہ کہتی تھی فلاں ہے. چونکہ خواتین میں جذباتی اللہ تعالیٰ نے ایک خلقت کو خلق کیا ہے، تو اس لیے ان کی خوشی بھی جذباتی ہوتی ہے، غمی بھی جذباتی ہوتی ہے. تکلیف میں بھی جذبات زیادہ ظاہر ہوتے ہیں اور راحت میں بھی جذبات زیادہ ظاہر ہوتے ہیں. اسی لیے دنیا کی طرف خواتین مردوں کی نسبت بہت تیزی سے جاتی ہیں، چونکہ جذباتی اللہ تعالیٰ نے خلقت کو خلق کیا. اسی لیے شیاطین کے ہاتھوں میں سب سے تیزی کے ساتھ خواتین آتی ہیں، اور شیاطین نے پوری دنیا کو جو فساد میں مبتلا کیا وہ بھی خواتین سے ہے. اس لیے بعض روایات میں وارد ہوا النساء حبائل الشیاطین، شیاطین کی رسی ہیں جو مردوں کی گردن میں ڈال کے وہ کھینچتے ہیں. اس لیے خاتون کا فساد وہ مرد کے فساد سے پہلے آ جاتا ہے، چونکہ مرد کو اس کے ذریعے سے فاسد کیا جاتا ہے. اس لیے فاسد خواتین بھی ہیں اور مومنہ خواتین بھی ہیں. یہ تقسیم ہمیشہ ہر دور میں رہے گی. ہم نام کوئی بھی رکھ لیں، اپنے فرقے کے اعتبار سے یہ عادات تقسیم نہیں ہوتی، فرقے کے اعتبار سے یہ عادات تبدیل بھی نہیں ہوتی. لہٰذا یہ تبدیل ہوتی ہے کون اپنے وجود میں عمل انجام دے. ہو سکتا ہے کہ ایک گھرانے شیعہ ہی ہو، اپنے طور پہ ام المومنین حضرت عائشہ کی نسبت جناب سیدہ سلام اللہ علیہ سے عقیدت، محبت اور ان کو اپنا عملی پیکر قرار دیتا ہو، لیکن عمل میں وہ ممکن ہے حضرت عائشہ کی سیرت کے اوپر چلنے والی خاتون ہو. مثلا حضرت عائشہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کے بغیر جنگ جمل میں چلی گئیں، یہ بھی شوہر کی کسی اجازت کی پرواہ نہیں کرتی. اچھا، اسی طریقے سے اور مسائل رسول صلی اللہ علیہ وسلم بخاری مسلم وغیرہ میں ہے کہ کئی امور پہ سخت جھگڑے ہوئے اور شدید غصے میں رسول اللہ آ گئے. ممکن ہے بعض خواتین ہر ٹائم بلا وجہ، بعض کا تو ہوتا ہے نا بلا وجہ شوہروں کو غصے کے عالم میں بلڈ پریشر کے دائرے میں رکھتی ہیں. یہ سیرت فاطمہ سلام اللہ علیہ نہیں ہے. خلاصہ کہنا جھگڑے کے لیے آئی، کسی دین کے معاملے میں جھگڑا دونوں خواتین میں تھا. ان میں سے ایک دشمن تھی جناب سیدہ گھرانے اہل بیت کی، والاخرى مؤمنہ، دوسری مومن تھی. ففتحت علی المؤمنہ حجتها، تو مومنہ کے اوپر جو ہے نا اس کی دلیل فتح یاب ہو گئی، یعنی مومنہ کی دلیل سے وہ دلیل چھا گئی اور آپس میں جو ٹکراؤ تھا اس میں وہ شکست کھا گئی. جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے سامنے مومنہ کی جو دلیل ہے وہ غالب آ گئی. فاستحضرت علی المعاندہ، اور اس طرح سے وہ جو دشمن خاتون تھی اہل بیت کی اس کی پر اسے فتح حاصل ہو گئی. ففرحت فرحا شدیدا، تو یہ مومنہ بہت خوش ہوئی. چونکہ میں نے عرض کیا نا ایک جذباتی خلقت ہے، تو خوشی کا اظہار بھی کئی گنا ہوگا، غمی کا اظہار بھی زیادہ ہوگا، اور یہ حسن معاشرے کو عطا کرتا ہے. جیسے بعض روایات میں ہے کہ خصوصی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ بیٹیاں عطا فرمائے. بعض انبیاء نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ بیٹیاں عطا فرمائے، نہ کہ بیٹے کی دعا کی. اور وجہ کیا وارد ہوئی ہے؟ تاکہ اس کے اوپر کوئی رونے والا ہو. یعنی وہ محبت کا اظہار کا محتاج ہوتا ہے معاشرہ، گھرانہ احساس کا محتاج ہوتا ہے گھرانہ. یہاں پہ مرد کو تقویت جو ہے وہ اپنے گھرانے سے اسی طور پہ ملتی ہے. لہذا جناب سیدہ سلام اللہ علیہ نے اس وقت فرمایا، چونکہ کائنات کے اوپر ولایت اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا کی ہے، فرمایا ان فرح الملائکۃ،
جو ملائکہ خوش ہیں بے استظہارک علیہا، کہ تو نے جو فتح اس کے اوپر حاصل کی ہے، اشد من فرحک، تجھ سے بھی زیادہ خوش آسمانوں کے اوپر تیری اس فتح سے ملائکہ ہیں۔ وَإِنَّ حُزْنَ الشَّيْطَانِ وَمَرَدَتِهِ بِحُسْنِهَا، اور اس دشمن خاتون کے، یہ جو ناسبی قسم کی خاتون تھی، ادھر دشمن سے مراد ناسبیت ہے، ناسبی قسم کی خاتون ہے، اس کے اس غم اور حزن کی وجہ سے شیطان اور شیطان کے جو چیلے ہیں وہ جس شدید حزن میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ایک اور ہمارے لیے خوشی کا باعث ہے۔ ایک تو خوشی فتح کی ہے کہ دین اور حق غالب آیا، فتح حاصل ہوئی، دوسرا یہ جو شیطان کو غم پہنچا اور اس کے چیلوں کو غم پہنچا ہے اس ناسبی خاتون کے شکست کھانے کی وجہ سے اور غمگین ہونے کی وجہ سے۔ اور پھر اس وقت اللہ عز و جل نے ملائکہ سے کہا اوجبوا لفاطمہ بما فتحت علی هذه المسکینۃ الاسیرہ، کہ اوجبو یعنی واجب قرار دو، لازم قرار دو فاطمہ کے لیے کہ وہ یہ جو فتح حاصل ہوئی ہے اس مسکین اور اسیر خاتون کو، یعنی بڑی ضعیف معاشرے میں کمزور فقیر خاتون ہوگی، کہ کیا لازم قرار دو، من الجنان الف الف ضعف ما کنت اعددت لہا، یعنی اس کے لیے جنتیں جو ہیں وہ 1,00,000 سے بھی کئی گنا زیادہ جنتیں اس کے لیے قرار دی جائیں۔ اور پھر آگے اس کا تذکرہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے قرار دیا کہ یعنی ہمارے شمار سے ہی باہر ہے۔ ادھر آپ نے دیکھا کہ معنویت، ویسے معاشرے میں اس کا سٹیٹس کیا ہے، مسکینہ اسیرہ، وہ کسی سے کسی کے قید و بند سے نجات حاصل کی ہے، نجات حاصل کرنے کی وجہ سے اب معاشرے میں اس کا سرمایہ ہی نہیں ہے کوئی، چونکہ وہ سروائیو نہیں کر سکی تو کوئی اس کا سرمایہ نہیں ہے، لیکن اندر سے مومنہ ہے۔ مومنہ ہونے کے ناطے جناب سیدہ سے دیکھیں کتنا گہرا ارتباط ہے، اس لیے جناب سیدہ کا عمرہ کے گھرانوں سے نہیں تھا گہرا ارتباط، فقط ان کا گھرانے سے ارتباط، خواتین سے ارتباط ایمان کی اساس پہ تھا۔ یہ بہت اہم نقطہ ہے۔ عموماً انسان جو ہے اپنے گھرانوں کے اندر جب سنتا ہے کہ فلاں گھرانے والے جو ہیں امیر یا منصبدار یا بالفرض رفع میں ہیں، وہ ان کا جھکاؤ اپنے گھرانوں کی طرف دیکھتے ہیں تو انسان کو اندر سے بہت خوشی ہوتی ہے۔ سیرت جناب سیدہ سلام اللہ علیہا یہ ہے کہ جہاں پہ مومنہ سے تعلق قائم ہوتا وہاں پہ خوشی ہے، اور مومنہ کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے عزت دی ہے وہ اسی گھرانے کی برکت سے فقیر اور غریب اور نادار مومنین وہ مقام اور عزت پاتے ہیں۔ تو یہ ہمارے پاس چند خصوصیات تھیں، ایک بڑا ہمارے پاس وسیع ذخیرہ ہے بے عنوان زوجہ ہونے کے ناطے، یعنی ادھر دیکھیں گھر میں زوجہ ہیں لیکن مسلسل دین کی تبلیغ و ترویج کر رہی ہیں اور خواتین کو مقام معنویت عطا کری۔ مقام معنویت خواتین کے فقط نمازوں اور روزوں کے اندر نہیں ہیں، نمازیں اور روزہ ممکن ہے کہ ایک خاتون نماز اور روزہ بہت بہترین طور پہ رکھے، لیکن یہ والی خصوصیات اس کے وجود میں نمایاں نہ ہو۔ یہ جو معنویت کے کہ کم وسائل پہ راضی ہو جانا، شوہر کو راضی رکھنا یا دیگر امور، ہاں یہ جم سب سے بہترین ہے۔ تو انشاءاللہ بقیہ ہم کسی اور مورد میں ان دیگر خصوصیات کو دیکھیں گے۔ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد و آلہ الطاہرین۔